علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو سیف لاگ بائی سبیو جعفری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں 21ویں شب سے۔ ویسے تو شبیں جو ہیں وہ 19ویں شب سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ شبیں آپ ان دنوں کو کہتے ہیں جن دنوں میں آپ غم بناتے ہیں مولا علی کی شہادت کا۔ 19ویں شب سے یہ شبیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ 19ویں شب کو ضربت کی شب کہا جاتا ہے، یعنی کہ 19ویں شب کو مولا علی کو ضربت لگی تھی صبح فجر کے وقت، یعنی جب مولا علی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو دوسری رکعت میں ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام پہ ضربت لگائی۔ اکیسویں شب کو ہمارے محلے کے امام بارگاہ میں مجلس بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولا علی علیہ السلام کا تابوت بھی برآمد ہوتا ہے، جس کی ہم نے زیارت کی۔ اور بہت سے امام بارگاہوں میں 19ویں شب سے ہی مجالس سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ہمارے بھی امام بارگاہ میں سٹارٹ ہو گئی تھیں، لیکن میں جو گئی تھی وہ 21ویں شب کو گئی تھی، اور باقی دن بھی ہم نے مجلسیں کی تھیں۔ آپ لوگ اس چیز کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی اتنے ہی غم زدہ دن ہیں، سوگوار دن ہے، جتنا کہ پہلی محرم سے لے کے سفر تک یہ غم کے دن ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ اسی طرح جماعت الثانی میں ہمارے ایام فاطمیہ ہوتے ہیں کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی، تو وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی غمزدہ دن ہوتے ہیں۔ 18ویں رمضان کو مولا علی علیہ السلام نے افطار کیا اپنے بیٹی کے گھر، بی بی ام کلثوم کے گھر۔ تو بی بی ام کلثوم بہت خوش ہوئیں اور یہ سوچ رہی تھیں کہ میں اپنے بابا کے لیے کیا دسترخوان لگاؤں، اپنے بابا کے دسترخوان میں میں کیا کیا چیزیں رکھوں۔ وہ جانتی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو دسترخوان میں بہت طویل دسترخوان پسند نہیں ہے، تو یہ سوچتے ہوئے بی بی ام کلثوم نے ایک پیالے میں نمک، ایک پیالے میں دودھ اور ایک جو کی روٹی رکھی۔ جب مولا علی علیہ السلام افطار تناول فرمانے آئے، تو جب مولا علی علیہ السلام نے یہ دسترخوان دیکھا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹی، تم کیا اپنے بابا کو بھول گئیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بابا کو اتنا طویل دسترخوان پسند نہیں ہے، اس دسترخوان میں سے چیزیں کم کرو۔ تو بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ چلے میں نمک اٹھا لیتی ہوں، تاکہ مولا علی علیہ السلام جو ہے دودھ سے اور جو کی روٹی سے افطار تناول فرمائے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹا، تم یہ دودھ اٹھا لو۔ اور بعد میں مولا علی علیہ السلام نے نمک سے اپنا افطار کھولا اور بعد میں عبادت کرنے چلے گئے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی اتنی سادی تھی کہ وہ اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں ہی گزارتے رہتے تھے، یعنی ہر وقت مولا علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت گزارنے میں ہی مصروف رہتے تھے۔ 18ویں روزے کا افطار تناول فرما کے مولا علی علیہ السلام جو ہے عبادت کرنے لگے، اور پھر جب 19ویں شب کی فجر کا اذان کا وقت آیا تو مولا علی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے مسجد کوفہ چلے گئے۔ اوبویسلی مسجد کوفہ میں امامت مولا علی علیہ السلام ہی کیا کرواتے تھے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام نماز پڑھنے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے دشمن کو بھی سوتے ہوئے دیکھا اور اٹھایا کہ اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو، یعنی وہ دشمن لعین الٹا لیٹا ہوا تھا اور تلوار کو چھپائی ہوئی تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو۔ اور مولا علی علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہی وہ ہے جو میرے اوپر ضربت لگائے گا، لیکن پھر بھی مولا علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھ کے نماز ادا کرو۔ اور مولا علیہ السلام نے فجر کی نماز شروع کی، اور جو ہی دوسری رکعت میں پہنچے تو اس لعین نے مولا علی پہ اوپر ضربت لگا دی،
اور اس طرح مولا علیہ السلام زخمی ہو گئے، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا، اور پھر بعد میں مولا علی علیہ السلام کو گھر لے کے گئے۔ اور جب کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، اور خاص طور پر جب کوفے کے بچوں کو پتہ چلا، تو وہ سارے کے سارے بچے جو ہے دودھ کے کوزے مولا علی علیہ السلام کے گھر لے گئے، کیونکہ کہا تھا، طبیب نے کہا تھا کہ مولا علیہ السلام کو جتنا دودھ پلایا جائے تو اس سے ان کی جو زخمی حالت ہے وہ اس کی تھوڑی سی تکلیف کم ہوگی۔ تو اسی وجہ سے وہ سارے بچے، یعنی وہ سارے یتیم بچے جن کو مولا علیہ السلام دودھ دیتے تھے یا پھر رزق بانٹا کرتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ میں تمہارا آج سے بابا ہوں، تو وہ سارے بچے جو ہے کوزے لے کے گئے، چھوٹے چھوٹے کوزے لے کے گئے دودھ کے، تاکہ مولا علیہ السلام کا علاج کیا جائے۔ بہرحال ایک دن مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ پورے دن تکلیف میں رہے، اور 21ویں شب، اور یعنی 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہو گئی۔ یہ سب کچھ بتانے کا غرض کیا ہے میرا، یعنی یہ سب جانتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی کیسی شہادت ہوئی۔ 19 کو ضربت لگی، 20 کو وہ تکلیف میں رہے اور انہوں نے ساری وصیتیں کیں، اور 21 کو ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ سب کو معلوم ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس دفعہ میں مولا علی کے فضائل اور مولا علی کے مصائب آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں، یعنی میرے توسط سے اگر جن کو یہ سنیں تو وہ لٹرلی وہ پرسہ بھی دیں، اور ساتھ ساتھ وہ سنیں بھی کہ مولا علی کے فضائل کیا تھے۔ بہرحال ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ طاق راتیں بھی شروع ہو گئی تھیں، یعنی 19ویں شب سے طاق راتیں یعنی عبادات کی راتیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ غم بنانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اعمال بھی کرتے ہیں کہ یعنی ان دنوں کیا کیا عبادات ہوتی ہیں۔ شروع میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ اعمال شب قدر، یعنی یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، جو آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی عبادات میں گزاریں، اپنے کام سارے کے سارے جلد سے جلد ختم کر کے اور رات میں عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اور لاسٹ میں نے آپ لوگوں کو اسی یوم شہادت کے ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ طاق راتوں میں کیا پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے۔ تو پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورہ کہف کا کیا مقام ہے، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری قرآنی آیات، قرآن جتنا بھی ہے وہ سب پڑھنا چاہیے، لیکن سورہ کہف کو بھی آپ جتنا پڑھیں گی تو آپ کی ساری کی ساری حاجات مکمل ہوں گی، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ بھی پڑھیں گی تب بھی آپ کی حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ اسی طرح اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو سورہ واقعہ کی فضیلت بتاؤں۔ لٹرلی یہ میرا خود کا آزمودہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری قرآنی آیات بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن سورہ واقعہ کے ساتھ میرا ایک الگ ہی تجربہ رہا ہے، جیسا کہ سورہ کہف کے ساتھ میرا ایک بہت ہی ذاتی تعلق رہا ہے، یعنی سورہ کہف کو میں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں، اگر میں نہیں پڑھتی تو مجھے لٹرلی خود پتہ چلتا ہے کہ کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی میری ویسے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی بھی کوئی مالی کمی نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ کچھ کم پیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کسی کو لین دین شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک دم سے جب سورہ کہف کو پڑھے تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ کہاں سے دے دیتا ہے، یعنی رزق میں برکت دے دیتا ہے، تو لٹرلی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ کے ساتھ بھی میرے ساتھ یہی ہے کہ سورہ واقعہ کو اگر میں روز پڑھوں، لگاتار روز پڑھوں، تو لٹرلی ہمیشہ میرے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ اور جس دن میں نے سورہ واقعہ کو پڑھنا کم کرنا سٹارٹ کر دیا، یعنی ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا، تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی آپ کوئی چیز چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لینا چاہیں اور وہ لے نہیں سکتے، یا آپ کے آرڈرز کم آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لٹرلی یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جس دن سے میں سورہ واقعہ روزانہ پڑھوں، یعنی ایک کنسسٹنسی میں آ جاؤں، وداؤٹ اینی گیپ میں پڑھوں، چاہے وہ آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، چاہے وہ آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے وہ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن روزانہ سورہ واقعہ کو پڑھیں تو لٹرلی ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے اپنی زندگی میں، میں نے خود آزمایا ہوا ہے، میں بالکل غلط بیانی سے بات نہیں کر رہی۔ تو میں یہ ان سب کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، اوبویسلی بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں ان سب کو موٹیویٹ کر رہی ہوں
جو لوگ نہیں پڑھتے اور جو لوگ مالی حالات سے مشکلات سے گزر رہے ہیں تو وہ یہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی ضرور مالی حالات ختم ہوں گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ کو کچھ موٹیویشن میرے اس ولاگ سے ملی ہوگی، اور باتوں ہی باتوں میں سارا کا سارا ولاگ کب ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی اس ولاگ میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ہی ساتھ اپنا پورا 21 رمضان کا روٹین بھی شیئر کیا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ سو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن، لائک اینڈ شیئر اٹ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بہت جلد آپ سے ملتی ہوں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔